السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی اندر ویڈیو۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی دعا شیئر کروں گی جس سے ہمارے کئی مسائل حل ہو جائیں گے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے رزق کا مسئلہ۔ اگر کسی پہ پہاڑ برابر بھی قرضہ چڑھا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ توکل کے ساتھ پڑھے تو وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس دعا کو پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کر دے گا اور ایسی جگہوں سے اللہ رزق عطا کرے گا جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کو ایسے راستے بنتے ہوئے نظر آئیں گے رزق کے لیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس آپ کو اس دعا کو پورے یقین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 5 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے۔ اور دعا شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اس کے بارے میں جس کے بارے میں اکثر ہم پریشان رہتے ہیں، زیادہ نہیں، بس 2-3 باتیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے نصیب اور حصے کا پورا رزق استعمال نہیں کر لیتا۔ تو ہمیں رزق کتنا ملنا ہے، کہاں سے ملنا ہے، یہ سب چیزیں پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے، اور ایسے ہی موت کب آئے گی، ہماری زندگی کتنی ہے، یہ سب چیزیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو مقرر ہیں، جنہیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ میرے بندے تو کوشش کر، دعا کر، اس کے بعد نوازنا میرا کام ہے۔ اور یہی سوچ کر صرف ہم نصیب کے بھروسے ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ ہمیں ضرور دے گا۔ اس بارے میں آپ نے وہ پرندے کی مثال تو سنی ہوگی کہ ایک پرندہ بھی صبح گھر سے نکلتا ہے، لیکن جب وہ شام کو واپس آتا ہے تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق لے کر آتا ہے۔ لیکن اس پورے واقعہ میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ وہ گھر سے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا رزق ڈھونڈنے جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جانا ہے کہ ہم نصیب میں لکھا ہے اتنا رزق ہم کو ملے گا، نہیں، ہمیں ہر دن کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے جو صحابہ تھے، نبی تھے، وہ سب تجارت کیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے، کماتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت دیا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ کوشش، اس کے بعد دعا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو رزق کماتے کماتے ہم اس میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، اسی کی ٹینشن میں ہم اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بس یہی صرف ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس چیز کے لیے منع نہیں ہے کہ آپ بڑا گھر لے، گاڑی لے، بٹ یہی ہے نا کہ انسان کا جو پیٹ ہے ابن آدم کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبر کی مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں بڑھ سکتا۔ اگر انسان کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہے تو وہ طلب کرے گا کہ دوسرا ہو، تیسرا ہو، تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ مطمئن والی صورت تو کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ہم جنت کی مخلوق ہے، تو ظاہر سی بات ہے جنت میں ہمیں خوب محل ملیں گے، ہمیں بہت زیادہ چاہیے تو جنت میں ہمیں بہت زیادہ حوریں ملیں گی، کئی طرح کی سواریاں ملیں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، انفیکٹ ہم جو فروٹ کھائیں گے وہ بھی جب بھی ہم کھائیں گے ایسا لگے گا کہ پہلی بار کھا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں بس ہم دنیا میں سوچ لیتے ہیں، لیکن نہیں، یہ سب چیزیں کہاں کی، یہ سب چیزیں جنت کی ہے، اور جنت میں جانے کی کچھ اپنی کنڈیشنز ہیں جس میں کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں اپنی پوری زندگی گزار دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت ہمارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ وہ ساری نعمتیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے، وہ نہریں، وہ سونے چاندی کے محل، یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب ہمارے لیے ہی تو ہے۔ اور ہمیں بھی تو ایسی زندگی چاہیے جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور کوئی مشکلیں نہ ہو، تو یہ سب جنت کی چیزیں ہیں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ آپ کمائیں، آپ کوشش کریں، آپ دعائیں کریں، محنت کریں، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ ہمیں اس دنیا میں حلال اور پاک روزی کمانی ہے، کیونکہ اس چیز کا ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کرا۔ صرف کمانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، ہم کچھ بزنس میں ہیر پھیر تو نہیں کر رہے، کچھ غلط چیز تو نہیں کر رہے، کچھ غلط چیز تو نہیں بیچ رہے۔ ان سبھی چیزوں کا دھیان رکھیں، سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم ایسے اپنی زندگی اور بزنس گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی چیز میں، اسی بزنس میں اتنی برکت دے گا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں اپنے ساتھ رکھتے ہوئے چلیں گے۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت اور دل کے ارادے سے بھی واقف ہے۔ اور کچھ چیزیں ہمیں دیر کے بعد ملتی ہے، جیسے کوششوں کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹ سیٹسفیکشن بھرا نہیں مل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری محنت، ہمارے صبر کا اجر ہمیں ضرور دیتا ہے۔ ہماری محنتیں تو کبھی ضائع نہیں جاتی، ہمارا صبر تو کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جینوئن نیت کے ساتھ محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہ نوازے۔ دیر ہو سکتی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں، ہمیشہ دیر میں خیر ہوتی ہے۔ ہر چیز کا اس دنیا میں ایک وقت مقرر ہے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں،
بے شک بہتری سے پہلے دیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر جو یقین ہے، جو معجزے کی دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے کہ میریکلز مانگے اپنے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے مانگنے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بے پناہ بے شمار مانگے، تہجد میں مانگے، اور وہ تو خود کہتا ہے، خود چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگے۔ وہ تو خود اپنے نام کے ذریعے بتا رہا ہے کہ میں الرزاق ہوں، رزق دینے والا ہوں۔ وہ تو الغنی ہے، جو غنی کرنے والا ہے، الفتاح ہے، الوہاب ہے، بہت دینے والا، المجیب بہت عطا کرنے والا۔ تو جب ہمارے رب کی، ہمارے اللہ کی یہ صفت ہے، تو ہم جانیں گے کہ یہ کوالٹیز ہمارے رب کی، ہمارے دوست کی ہے، تو اس سے ہی مانگیں گے اور معجزے مانگے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگے۔ اپنے آپ کو دیکھے، ہم سب تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے تو اعمال بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو جب بھی کچھ مانگے اس رب کی شان دیکھ کر مانگے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہے کہ کوئی آپ کو بلینک چیک دے دے اور کہے کہ اس میں جتنا اماؤنٹ بھرنا چاہتے ہو بھر لو، تو آپ زیادہ سے زیادہ ہی بھریں گے، اور سامنے والے کی اسٹیٹس دیکھ کے ہی بھریں گے کہ یہ جتنا بھی میں مانگوں گا وہ دے سکتا ہے۔ تو کہ آپ کیا کچھ کم بھریں گے؟ نہیں، آپ تو بہت زیادہ بھریں گے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم تہجد میں دعائیں کرتے ہیں، ہم ہر نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں، تو یہی سوچے کہ ہم جو بھی جتنا بھی چاہیں گے مانگیں گے، ہمیں انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بس صبر، یقین، دعا اور کوشش۔ یس، اب میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ حلال آپ کے لیے اس دعا سے بہت کافی ہو جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت برکت عطا کرے گا اور آپ کو حرام سے بچائے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ کا پہاڑ برابر بھی قرضہ ہے تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ تو اس دعا کو آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پڑھیں، جتنا چاہے آپ توکل کے ساتھ اتنا پڑھیں، جب آپ کو یاد آئے تب پڑھا کریں اور پریشان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی نیتوں سے خوب واقف ہے، اور وہ ہم سب کے صبر کا اجر بہترین ہی دے گا۔